میں ایک گل تہاڈے کولوں پوچھنی چاہنا جی اے جڑا تعویذ ہے ہن تسی ذکر کیتا ہے ایک محترمہ نو کہ تعویذ تسی اے تعویذ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت ہے کہ انہوں نے کبھی تعویذ لکھ کے دیتا ہوئے یا تعویذ ایڈوائز کیتا ہوئے؟ میرے بھائی آپ ایسی باتیں کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونے کی ضرورت نہیں. اگر ہم کہیں نا کہ یہ کام کرو اس میں اتنا ثواب ہوگا پھر ہمیں حوالہ دینا پڑے گا کہ رسول اللہ نے سکھایا. علاج معالجے کی باتوں کے لیے کیا کیا حضور سے آپ ثابت کریں گے کہ کے گلاب برتنا خمیرے کھانے دوسرے اور دم آپ کو پتا جو لوگ کرتے تھے حضور سے پہلے کوئی آپ سے نہیں سیکھے تھے, کفر کے زمانے کے تھے, وہ بھی انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم یہ دم کرتے سنائے تو آپ نے فرمایا جس میں شرک نہیں کرو. تو علاج معالجے کے لیے میرے بھائی کسی دلیل کی ضرورت نہیں کہ حضور نے یہ کیا یا نہیں. وہ علاج کسنی اور عبادات ہوں گی نا کہ ثواب کے کام ہے کرو, وہاں اگر ثابت نہیں ہو بدعت کا دائرہ. اس میں مولانا اس سے اعتقاد جو ہے نا وہ پھر چلا جاتا ہے نا دوسری چیزوں پہ. نہیں میرے بھائی کوئی اعتقاد نہیں جاتا. ویسے تو جو دوائیاں لوگ کھاتے ہیں اعتقاد تو نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر حکیم دوائی دے رہا ہے انشاءاللہ شفا ہوگی, تو یہ کوئی بڑی بات نہیں. علاج ایسا مسلمانوں میں سے کوئی نہیں جو ڈاکٹروں کے علاج کو یا دم کرنے والوں کے علاج کو سمجھے کہ اللہ کے بغیر ہی ہو جانا. نہیں, الحمدللہ سب مسلمان جانتے کہ اللہ کے اذن سے ہی شفا ہوگی. مگر یہ تعویذ کوئی نیا نہیں, یہ تو بڑے بڑے محدث اور امام اور موحد جو تھے ابن تمیمہ اور ابن قیم نے وہ کتابیں لکھ کے اس کو نہ برا جانے. ایک لکھی ہوئی درخواست اس نے لکھائی کلمات شرکیہ نہیں ہونے چاہیے بس. یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں لکھی, اس میں کوئی خرابی نہیں. آپ لوگوں کی ایسی باتوں کی وجہ سے لوگ رکتے بھی نہیں. میں جانتا ہوں موحد گرانوں کی عورتیں بے ایمانوں کے پاس جاتی ہیں, شرک میں ڈوب جاتی ہیں, بیڑا غرق ہو جاتا. کیوں نہیں صحیح راستے پڑھاتے کہ جو توحیدی تعویذ ہیں وہ لکھوائیں لوگ. کوئی کاروبار نہیں ہونا چاہیے. اللہ سے درخواست کیجیے کہ اللہ اس کو شفا دے. آپ اگر کبھی آئیں یا موقع ملے تعویذ دکھائیں گے ابن قیم کے جو طب نبوی کے آدمی قربان جاتا کہ واقعی یار ایسے ہونا چاہیے کہ پیدائش کے وقت بچی کو لکھ کر دینا چاہیے. آسانی کیا حرج اللہ سے زبان سے کہہ دیں اللہ شفا دے اور لکھ دیں, ہر وقت کو لٹکا رکھے. تعویذ کو برا کسی نے نہیں کہا. بڑے بڑے ہمارے بزرگ حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ خود لکھ کر گئے کہ بدعتی لوگوں کے پاس نہ جاؤ, یہ کر لو. یہاں حوالہ حضور سے مانگنے کی کیا ضرورت. یہ علاج معالجے کی قسم کی ہے. جب کوئی کہے کہ اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا یہ عبادت ہے یہ ثواب ہے, وہ اگر حدیث پاک نہ پیش کر سکے وہ بدعت کے دائرے میں چلا جاتا ہے. جی جزاکم اللہ. بعض لوگ اپنے گلے میں یا اپنے بچوں کے گلے میں سورہ یاسین یا آیت الکرسی پہن لیتے ہیں, یا نظر کا تعویذ پہنتے ہیں. جی بالکل. یہ تعویذ کے متعلق پوچھنا ہے یہ جائز ہے؟ اور میرا چھوٹا بھائی ہے اس کو نظر بہت لگتی ہے, اس نے اپنے بازو کے ساتھ تعویذ باندھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور جب وہ اتار دیتا ہے تو اس کی حالت ویسے ہی غیر ہو جاتی ہے. بہت اچھا ہے. اس نے اگر تعویذ باندھا ہوا اور اس سے اللہ اس کی حفاظت فرما رہے ہیں تو تعویذ رکھے. تعویذ بالکل جائز ہے. یہ لوگ جو ہے نا انہوں نے خام خواہ شوشہ اٹھا دیا کہ تعویذ شرک ہے, جو لٹکائے گا وہ یہ ہے یہ. اب یہ بھی نہیں ہے خدا کے بندے کو انصاف کرتے کہ وہاں تمیمہ ہے. تمیمہ کو حضور نے منع فرمایا. اب ہر عرب کیا آدمی جانتا, عرب لغت پڑھنے والا جانتا کہ لکھے ہوئے تعویذ کو کس بیوقوف نے تمیمہ کہا. اگر اردو میں کسی نے لکھ دیا یا منجل میں تعویذ تو اس میں عربی معنی میں ہے کہ پناہ دینے کی چیز, کیونکہ تمیمہ بھی جو ہے وہ تعویذ کا کام دیتا پناہ دینے کا. عربی میں جو تعویذ ہم لکھ دیں نا اپنی بولی میں کہ لکھ کر لٹکانا, یہ کسی نے ناجائز نہیں کہا. کیوں ناجائز ہوگا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے پکی, ہر وقت اپنے پاس رکھتا کہ اللہ مجھے بچا کر رکھ. دیکھنا یہ ہے کہ عبارت ٹھیک ہو. تمیمہ کیا ہے؟ گھوگے ہیں, منکے ہیں, ہڈیاں, جانوروں کی ٹانگیں ہیں جو مشرک لوگ سمجھتے تھے ان سے بھی فائدہ ہوتا. وہ تو خالص کافروں والا ذہن ہے, ان سے کیا ہوگا. یہ وہ بات نہیں. یہ اللہ رسول کا کلام, یہ اچھے کلمے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمانا. یہ پڑھ کر پھونکو تب بھی درست ہے, لکھ کر اٹکاؤ پھر بھی کوئی بات. اچھا مولانا, نظر بات سے بچنے کے لیے رکشے والے خاص طور پر اور ٹرکوں اور گاڑیوں والے ایک جوتا لٹکا لیتے ہیں اپنی پچھلی, وہ ہیں تمیمے, جاہلوں والی باتیں. کئی لوگ جو نا الو کا کہتے ہیں یہاں رکھنا چاہیے, اونٹ کی ہڈی رکھتے ہیں. تمیمے وہ ہیں. یہ تو جب نکلے آپ پڑھیں رسالہ ابن منظور کہتا کون بیوقوف کہتا یہ لکھی ہوئی باتیں جو ہیں یہ تمیمے ہیں. جی مولانا, ہمیں ایک سوال موصول ہوا ہے جی, تعویذوں کے لٹکانے کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے, اور جنوں کی حقیقت اور ہماری عملی زندگی میں ان کا کہاں تک اثر ہے, اس کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیجیے.
تعویذوں کے بارے میں ایک خیال جو آج کل عام طور پر پھیلا دیا گیا ہے کہ تعویذ لٹکانا شرک ہے، اور اس کے لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک سے استدلال کیا جاتا جس نے آپ نے تمیمہ کے بارے میں فرمایا کہ تمیمہ جو لٹکاتا ہے وہ شرک کرتا، مگر تمیمہ کا ترجمہ عربی زبان میں تعویذ کسی نے نہیں کیا۔ عربی لغت میں سے سب سے بڑی لغت جو ہے لسان العرب، اس میں ابن منظور لکھتے ہیں کہ جو لکھے ہوئے تعویذ کو تمیمہ کہتے ہیں وہ زبان عرب سے بالکل جاہل اور ان پڑھ، یہ تمیمہ نہیں شمار ہوتا۔ علامہ البانی صاحب بھی کہتے تھے کہ تعویذ نہیں لٹکانا چاہیے، اس کو پسند نہیں کرتے تھے، مگر وہ کہتے تھے تمیمہ میں یہ داخل نہیں، نہ شرک ہے، کیونکہ شروع سے دو خیال آ رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں نیک لوگ کے لٹکا لینے میں کوئی حرج نہیں، کوئی کہتے ہیں بچنا چاہیے، مگر نہ کسی نے حرام کا نہ شرک کا۔ تمیمہ نام ہے ان ہڈیوں کا، گھوگے منکے وغیرہ جن کے بارے میں جاہل لوگ خیال کرتے ہیں کہ فلاں جانور کا کان لٹکا دیا جائے یا اس کی ہڈی گھر میں رکھی جائے یا یہ پتھر پہنا جائے تو اس سے یہ اثر ہوتا، وہ شرک ہے، وہ تمیمہ ہے۔ جو عبارت لکھی ہوئی ایک درخواست کہ اللہ تو ہی شفا دینے والا، مجھ کو شفا دے، بجائے بار بار پڑھنے کے وہ گلے میں لٹکائے پھرتا کہ اللہ میں تو ہر وقت یہ درخواست کر رہا ہوں، اس کو شرک کسی نے نہیں کہا۔ امام ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا تعویذ بخار کے لیے لکھتا ہے جو محمد ابن علی یعنی امام محمد باقر نے لکھا تھا، وہ زاد المعاد میں ابن قیم نے نقل کیا، تو فرماتے ہیں اس میں کیا حرج ہے، یہ تو اہم توحید ہے۔ اس لیے ابن قیم ابن تیمیہ رحمہ اللہ خود بڑے تعویذ لکھ گئے ہیں کہ ایسے ایسے کاموں کے لیے ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہاں اہل حدیث عالم جو تھے نواب صدیق رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پوری کتاب اس پر لکھی ہے، کتاب التعویذات، جس کا عربی نام الدواء والدواء ہے۔ حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب زینت الاسلام کے آخر میں مجرب تعویذ جو ہے لکھے، صرف عبارت جو ہے اس میں کوئی شرک یا ایسی عبارت جس کا معنی ہی نہیں سمجھ میں آتا ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ خالص توحیدی کلمات اگر کوئی زبان سے پڑھتا ہے یا لٹکا لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی پرہیز کرتا نہیں لٹکانا چاہتا تو بے شک نہ لٹکائے، مگر نہ یہ تمیمہ میں داخل ہے، نہ شرک ہے، نہ حرام ہے۔